نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا وقت 40 سال کی عمر میں آیا اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی اور اپنا تعارف کرانا شروع کیا، اور 3 سال کے بعد کھلا دعوت کا دور آیا اور آپ کی مخالفت شروع ہوئی، اور اس مخالفت میں سب سے زیادہ جس شخص نے شدت اختیار کی وہ ابو لہب تھا، جو آپ کا چچا تھا، جس نے صفا پہاڑی کے سامنے مجمع کے درمیان سے نبی پاک علیہ السلام سے گالی گلوچ کیا، اور جملے نقل کیے جاتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور لا الہ الا اللہ کی بات ارشاد فرمائی اور یہ کہ تمہاری کامیابی اسی میں مضمر ہے، تو وہ غصے میں بولا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تمہاری تباہی ہو اسی لیے تم نے اکٹھا کیا تھا۔ تو یہ وہ ابو لہب ہے جس پر اللہ کا غضب اتنی شدت سے بھڑکا کہ قرآن پاک کی سورہ جو اسی دور میں نازل ہوئی وہ سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس طرح اللہ کی طرف سے اس کو سخت ترین الفاظ سے یاد کیا گیا ہے اور اس کی بدقسمتی کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ وہ وقت تھا کہ ابھی بچپن ہی کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا رشتہ ابو لہب کے کہ وہ چچا ہے اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے کر دیا تھا۔ وہ ان کی عمریں ابھی کم تھی، ظاہر ہے کہ جو پیدائش کا جو سن بتایا جاتا ہے کہ نبوت سے 7 سال پہلے، تو اب اس کے بعد 3 سال جوڑ لیا جائے تو 10 سال، دوسرے کی 9 سال، تو کم عمری میں رشتہ کر دیا گیا تھا، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ ان سے دور ہو جاؤ، طلاق دے دو، مطلب رشتہ ختم کرو۔ طلاق کا تو اس طرح کا مسئلہ تھا نہیں کہ وہ ان کی رخصتی ہو گئی، صرف رشتہ ہوا تھا کہ حضور نے یہ سوچا کہ یہ میرے چچا ہیں تو ان کے بیٹوں سے رشتہ کر دیا جائے، لیکن اس شخص نے غصے میں رشتے کو ختم کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے رشتہ محمد کی بیٹیوں سے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو غم حضور کو ہوا ہوگا سو ہوا ہوگا، لیکن حضور کا تو معاملہ یہ تھا کہ جو بات بھی اللہ کی طرف سے طے ہو، جس شکل میں سامنے آئے اس پر صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن عتبہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ابو لہب کے اصرار پر اس کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے، کیونکہ باپ کی ضد تھی، اور بعد میں عتبہ مسلمان بھی ہو گئے۔ لیکن دوسرا جو بیٹا تھا عتیبہ، اس نے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر گالیاں دی، یعنی اپنے باپ کا انتقام حضور سے اس نے آ کر لیا، اور اس نے ظاہر ہے کہ حضور نے تو یہ رشتہ کیا تھا، لخت جگر اس کے حوالے کرنا چاہیے تھی، لیکن اس نے بدتمیزی کی تو حضور کی زبان سے بددعا نکلی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ مطلب یہ تھا کہ درندوں میں سے کسی درندے کو مسلط کر دے۔ پھر ایک سفر میں ابو لہب کے ساتھ اور ابو طالب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو ابو لہب پر ایک خوف سا طاری تھا کہ محمد کی بات ضائع نہیں جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کا اثر ہو جائے۔ تو قافلے کا سارا سامان رکھا گیا، بیچ میں چاروں طرف سامان رکھ کر عتیبہ کو لٹایا گیا کہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، رات کو جب سب سو رہے تھے ایک شیر نکل آیا، اور وہ شیر سب کو سونگتا ہوا عتیبہ پر جھپٹا اور اس کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا، گلا دبوچ لیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی بد دعا کا یہ اثر عتیبہ پر ظاہر ہوا، اور وہ بدقسمت اس طرح دنیا سے چلا گیا۔